السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آغاز کریں گے تاریخ ابن کثیر، جلد اول، ایپیسوڈ نمبر 1، حمد و ثناء الہی۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں اور وہی اول و آخر ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس لیے کہ وہ قدیم ہونے کے علاوہ کائنات کی تمام اشیاء کے مقابلے میں واجب الوجود ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، باریک بین ہے کہ زمین پر چیونٹی کی سرسراہٹ کو بھی جانتا ہے۔ اس نے تمام چیزوں، حیوانوں، انسانوں، جنوں اور فرشتوں کو پیدا کر کے ان کی مقدار و تقدیر معین کر دی۔ اس نے آسمانوں کو بلا ستون بلند کر کے کھڑا کیا اور انہیں ستاروں اور دوسرے روشن اجرام فلکی سے مزین کیا۔ اس نے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند اور سورج بنائے۔ اس نے آسمانوں سے بالا عرش عظیم پر اپنا مسکن قائم کیا، جسے مکرم و معزز فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کو ہر طرف سے مقرب فرشتے گھیرے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار فرشتے ادھر ادھر حاضر رہتے ہیں، نیز 70,000 فرشتے اور ہیں جو بیت معمور تک پہنچ کر لوٹتے نہیں اور دوسرے فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دوسری مخلوقات عالم کے لیے پانی پر زمین کو ٹھہرایا اور اسے پہاڑوں کے ساتھ مضبوط کیا، اور زمین میں پانی کے ذریعے رزق پیدا کیا۔ یہ سب تخلیق و سماوات سے 4 روز پہلے کیا تھا، اور زمین پر ہر چیز کو 2 جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا، اور یہ سب کچھ بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیا، جن میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جو انسانوں کی خوراک کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے مادہ منویہ سے مرحلہ بمرحلہ گوشت اور ہڈیوں میں تبدیل کر کے انسانی شکل بخشی، پھر اسے سماعت و بصارت عطا فرما کر ہر طرح سے مکمل فرمایا، اور اس کی زندگی کے لیے کوئی چیز مبہم باقی نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اسے علم کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے نوع انسانی کا آغاز تخلیق آدم سے کیا، یعنی پہلے اس کا جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کے بعد فرشتوں نے آدم کو اللہ کے حکم سے سجدہ کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ٹھہرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جو ام البشر ٹھہریں، اور ان کے ساتھ ان کی تنہائی کو دور کر کے دونوں کو جنت میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد انہیں زمین پر اتار کر ان کی اولاد میں کثرت سے مرد و عورت پیدا کیے، اور انہیں مختلف طبقات میں تقسیم کیا۔ کسی کو بادشاہ بنایا اور کسی کو رعایا، کسی کو امیر بنایا اور کسی کو فقیر، کسی کو آزاد پیدا کیا اور کسی کو اس کا غلام بنایا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی خاص حکمت کے ساتھ کیا۔ اس نے نوع انسانی کو زمین میں چاروں طرف پھیلایا اور ان کو ضروریات میں ایک دوسرے سے مختلف بنایا، اور یہ سب اس کی حکمت کے تحت ہے۔ اس نے بنی نوع انسان کے لیے سمندر، دریا اور چشمے پیدا کیے، اور انہیں ان کی ضروریات زندگی کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اس نے انسان کے لیے زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے مسخر کیا۔ اس نے انسان کے لیے بادل پیدا کر کے ان سے بارش برسائی، اور اس سے ان کے لیے کھیتیاں اور باغات پیدا کیے۔ اس نے انسان کے حال و کال کے مطابق ہر چیز عطا فرمائی۔ یہ انسان پر احسان عظیم ہے، لیکن افسوس کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ پھر وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء و مرسلین کے ذریعے بنی نوع انسان پر اپنے احکام و ہدایات پر مشتمل آسمانی صحائف و کتابیں اتاریں، اور ان میں تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک کی تمام تفصیلات شامل فرما دیں۔ چنانچہ وہ شخص بڑا سعادت مند اور خوش نصیب ہے جس نے ان کتب و صحائف کے ذریعے فراہم شدہ خبروں کی تصدیق کی اور انہیں صدق دل سے تسلیم کیا، اور قرآن کریم میں جو رہنمائی موجود ہے اسے بخوشی قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہوا، جس کی وجہ سے اس نے جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا لی۔ میں اس ذات پاک کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے ہم انسانوں کو زمین و آسمان کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا،
اس کا کوئی شریک و حصہ وار ہے، نہ عدیل و ہم مثال۔ اس کی بادشاہت قدیم اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اس کا کوئی مثالی نہیں ہے اور نہ ہی قسیم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ واحد اور لا شریک ہے، اس کی کوئی نظیر ہے اور نہ ہی کوئی ساتھی و مشیر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول اور اس کے حبیب و خلیل ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں شریف ترین انسان ہیں، حوض کوثر کے مالک اور محشر میں شفاعت کے حامل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، جن کا پرچم روز قیامت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقام محمود پر لہرائے گا، جس کے سائے میں پناہ لینے کے لیے مخلوق خداوندی جمع ہوگی، حتیٰ کہ جملہ انبیاء و مرسلین حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پرچم تلے آنے کے خواہش مند ہوں گے۔ حمد و ثنا کے بعد یہ بندہ عماد الدین ابن کثیر خدائے بزرگ برتر کے حسن توفیق، اس کی بخشی ہوئی طاقت کے سہارے اس کتاب میں تخلیق ملائکہ اور جنات و شیاطین، کیفیت تخلیق آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل اور دیگر اقوام کے انبیاء اور ان کے قصے، نیز ان کے جملہ حالات و کوائف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تک تاریخی حالات بیان کرے گا، جس سے قوی امید ہے کہ بنی نوع انسان کی فلاح کے علاوہ ان کی باطنی اور روحانی امراض کی تلافی اور صحیح علاج کا ذریعہ میسر ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کتاب میں ان حالات کا ذکر کریں گے جو ہمارے زمانے تک گزرے ہیں، اور اس کے ساتھ حشر و نشر اور روز قیامت کے حالات، دوزخ اور اس کی کیفیت، جنت اور اس کے حسین و جمیل مناظر، نیز ان سے متعلقہ وہ تمام باتیں جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علماء کرام کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں، بیان کریں گے۔ اسرائیلیات میں سے ہم صرف وہی باتیں بیان کریں گے جنہیں بیان کرنے کی نبی علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے، اور وہ اسرائیلیات بھی کہ ان میں اور قرآن پاک کے بیان کردہ قصوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، تاہم ان کی تصدیق یا تکذیب کی ذمہ داری بحیثیت مورخ ہم پر لازم نہیں ہوتی۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے یہاں انہیں مختصر بیان کرنے کے لیے اس کی ہدایت کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں ارشاد فرمایا، یعنی اس طرح ہم آپ پر گزشتہ خبروں سے قصے بیان کریں گے، اور ہم نے آپ کو اپنی جناب سے ذکر عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دوستوں اور دشمنوں کے قصوں کا ذکر فرمایا، لیکن اسی حد تک جو آپ کی امت کے لیے کافی و شافی ہوں۔ بہرحال آپ سے ہم تک جو کچھ پہنچا اسے بیان کرنے پر ہم نے اکتفا کیا، اور وہی بیان کیا ہے جو امت مسلمہ اور بنی نوع انسان کے لیے سود مند ہو۔ البتہ ہم ان بیانات کو اس کتاب میں شامل کرنے سے قاصر ہیں جن میں علماء اور مورخین سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، یا جن میں اکثر و بیشتر اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ فرامین نبوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں درج کیا ہے۔ ترجمہ: میری بیان کردہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچا دو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر اس میں کوئی قباحت نہ ہو تو بنی اسرائیل کا ذکر کرو، میری احادیث کے بارے میں جھوٹ نہ لو، کیونکہ جس نے میری احادیث کے بارے میں جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ بات آپ نے اسرائیلیات کے اذکار کے بارے میں ارشاد فرمائی، جن کے بارے میں ہمارا خاموش رہنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے، اور نہ ہی ہم ان کی تصدیق یا تکذیب کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اور اس کے ماخذ کے بارے میں اعتماد پر مبنی ہے، البتہ شریعت کی روح سے ہمارے نزدیک جو باتیں مصدقہ ہیں ہم نے ان کو بیان کرنا ضروری سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رسول بخشا وہ سب رسولوں سے برتر اور افضل ہے، اور اس پر جو کتاب نازل فرمائی
وہ سب کتب آسمانی پر برتر ہے۔